کرم. عرفان رمضان میں خوش آمدید. ظفر عباس اب تشریف فرمائیں. اس وقت پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو اللہ چلا رہا ہے، کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنے کردار کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، اپنے فرائض کو. ظفر عباس صاحب، ایک تو یہ کہ ڈائلسس کے حوالے سے بڑا کام ہے، آرفنیج، اولڈ ہاؤسز پر یہ افطار تو ایک موسمی معاملہ ہے. اس کے علاوہ بھی 12 مہینے آپ کو دیکھتے ہیں ایکٹیو سوشل میڈیا پہ. کوئی حادثاتی موت مر جائے سب سے پہلے آپ پہنچ جاتے ہیں. کسی کو بھی جہاں پہ سرکاری امداد کی ضرورت ہوتی ہے، JDC کی امداد ملتی ہے. آپ کو اپنی بھی کوئی امداد دیتا ہے؟ آپ کے اپنے تحفظ کے لیے کوئی سیکیورٹی گارڈز وغیرہ کا انتظام کیا آپ نے؟ دیکھیں ابھی جب کووڈ میں ہم نے کھل کے کام کیا تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، کیونکہ دیکھیں اس راشن بٹنے سے بھی نفرتیں ختم ہو رہی تھیں، لسانی تعصب ختم ہو رہا تھا، فرقہ واریت ختم ہو رہی تھی. تو جو یہ بیانیہ لے کے بیٹھا ہوا تھا نفرت کا، قتل و غارت گری کا، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنے کا، تو ان کو تو برا لگا. تو ان کی جانب سے شدید تھریٹس بھی آئیں. بیرون ممالک بیٹھے ہوئے جو دہشت گرد تھے انہوں نے ہمارے خلاف ویڈیوز ڈالیں. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے کچھ گارڈ وارڈ دیے ہیں. اچھا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مشکل ہے لے کے گھومنا. ہمارا تو 24 گھنٹے کی بھاگا دوڑی ہے، کبھی کہیں کچھ ہو گیا، کبھی کہیں کچھ ہو گیا. اگر شہر صرف کراچی شہر کی بات کریں، نمائش چورنگی پہ JDC کا پہلا دسترخوان ہے، اس سے آگے بڑھے ڈاکخانے پہ ڈائلسس سینٹر ہے، اس سے آگے بڑھے کریم آباد پہ ریسٹورنٹ بھی ہے اور فری IT سینٹر بھی، اس سے آگے بڑھے CSS ہے، اس کے آگے بڑھے سوراب گوڈ دسترخوان ہے. اس کے پیچھے والے روڈ پہ چلے گئے 4K چورنگی پہ ڈائلسس سینٹر ہے، اس کے پیچھے گئے دوسرا والا اولڈ ایج ہوم، چوتھی منزل ڈل چکی ہے، فنیشنگ ہو رہی ہے. 5 اسٹار چورنگی پہ ڈائلسس سینٹر ہے، سولجر بازار پہ ڈائلسس سینٹر ہے. اس طرف آ جائیں تو گلشن اقبال ڈسکو بیکری پہ فری ڈائلسس سینٹر ہے جہاں لوگ ڈائلسس کراتے ہیں. جوہر چورنگی کے اوپر فری دسترخوان ہے، سیکیورٹی پرنٹنگ پریس پہ ہے، کھارا در میں ہے، میرا بائی اسپتال فری ڈائلسس. تو اس طرح یہ جتنے بھی سینٹرز چل رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جہاں جہاں ایمبولینسز کھڑی ہیں وہ پوائنٹ ہیں. پھر جو ریسٹورنٹ ہیں، شارع فیصل ہے، IH چندی گڑھ روڈ ہے، سپریم کورٹ کے گیٹ پہ کھڑا ہے، جہاں جہاں بھی ریسٹورنٹس کھڑے ہیں. پھر جو کینسر کے اسپتال ہیں، جنا ہے، سول ہے، جہاں جہاں ہمارے ریسٹورنٹ بن چکے ہیں اسپتالوں کے لیے، وہ ساری جگہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگ. ہمارا اسٹاف ہے، تنخواہوں پہ ہیں وہاں. اچھے برے معاملات، کبھی کوئی آگ لگ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے تو ان کو دیکھنا. بھاگا دوڑی تو لگی بھی ہے 24 گھنٹے کی. تو اس کے اندر آپ کو جب اتنی شدید تھریڈ ہو کہ ایک طبقہ کہہ رہا ہو کہ جی رمضان کی چاند رات کو ایک ویڈیو آ گئی پچھلے سال کے، نہیں جی ان کا تو زندہ رہنا ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کی بھی مدد کر رہے ہیں، ان کو مار دیں، واجب القتل ہے. ابھی اس رمضان کی چاند رات کو وہ جو ہمارا ٹرک کھڑا ہوتا تو اس کے پاس کسی خاتون کو کھڑا کر کے ویڈیو بنا دی گئی کہ وہ کہہ رہی ہیں خاتون میں گئی، میں نے فلاں فلاں ڈشز مانگی، مجھے نہیں دی. ارے بھائی پیچھے ویڈیو، اسی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص جو کاؤنٹر سے سب کو پارسل دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ معلوم ہو وہ جا کے وہاں مانگ رہی ہے مجھے 10 چکن ٹکے اور بریانی دی جائے. تو ہے ہی نہیں مینیو میں، بانٹنے والا شخص کہاں سے دے گا؟ تو آ کے ریکارڈ کرا رہی ہیں. اور یہ کون سا نظام ہے کہ آپ چورنگی پہ کیمرے لگا کے کھڑے ہو، آپ کے پاس سوالوں کی لسٹ بھی ہے، وہ خاتون جا بھی رہی ہیں اور واپس آپ ہی کے پاس آ رہی ہیں. تو وہ تھے کون؟ وہ دیکھیں ایک سسٹم ہے پورا. جب ہم دیکھیں ہمارے بھی دسترخوان روڈوں پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں مجھ پہ اگر کل کو برا وقت آ جائے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ایسا وقت آ جائے کہ میرے گھر میں بھوک ہو، نوکری نہیں ہے، مالک مکان کے کرایہ چڑھ گیا ہے، بجلی کٹ گئی ہے، تو کم سے کم مجھے اپنے بچوں بیوی کو کھانا تو کھلانا ہے. تو میں اس کے لیے اپنے ہی بنے ہوئے دسترخوانوں پہ اپنی فیملی کو لے جا کے نہیں کھلا سکتا، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے. ہم نے جو دسترخوان روڈوں پہ لگائے ہیں جو ہم بیٹھ گئے، وہ مسافروں کے لیے کہ مسافر آئے، کھانا کھائے، آگے بڑھ جائے. بھائی تو اب میں کیا کروں گا؟ مجھے اگر کوئی پارسل دے گا تو میرے پاس ایک امید ہے. تو ہمارے تمام دسترخوانوں پہ پارسل دیا جاتا ہے کھانا کھانے کے علاوہ. تو اب جن کو بھی برا لگ رہا ہوگا یہ ان کی کارروائی ہے، اور وہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو ایک تحفظ اور بھی سامنے آیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بتائیے گا کہ JDC کی جو ٹیم ہے اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ زیادہ مناسب ہوتا نہیں ہے. ہماری ٹیم کا پبلک سے ڈائریکٹ کہیں رابطہ ہی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ JDC وہ ادارہ ہے پاکستان میں جو بالکل عیدی فاؤنڈیشن کی طرز پہ کام کر رہا ہے کہ آنے والے کسی بھی مصیبت زدہ آدمی سے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا. ایک بچہ کہہ رہا ہے میرا باپ مر گیا، میرے گھر میں بھوک ہے، تو ہمارے سامنے ایک یتیم آیا ہے اور راشن مانگ رہا ہے. ہمیں جاننا ہی نہیں ہے کہ بیٹا اپنا نام بتاؤ، پورا نام بتاؤ، اچھا تو کس مسلک سے ہو، کس مذہب سے ہو، ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی ہمارے پاس غیر مسلم آ رہے تو اس کی ہم مدد زکوٰۃ سے نہیں کرتے. ہمارے پاس مختلف کمپنیز کا CSR فنڈ ہوتا ہے جو ہمیں دیتی ہے، مجھ سے کر دیتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ڈائریکٹ بات ہی نہیں کر رہے کسی سے. ہمارے یہاں تو ڈبے لگے ہیں، آپ کا جو مسئلہ ہے آپ لکھیے، اس میں ڈال دیں. زندگی موت کا مسئلہ ہوگا ادارہ فوراً رابطہ کرے گا. اب آپ رینٹ مانگ رہے ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، بچے کی فیس ہے، تو جیسے جیسے آپ کا نمبر آئے گا، جن لوگوں کے مہینے چل رہے ہیں، نیا ڈونیشن آئے گا، آپ کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے. تو اب اس میں ہمارا اور آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہی کہیں نہیں ہے. بہت خوب، بہت خوب. تو اب برتاؤ والی بات آئی کہاں سے جب ہم آپ سے بات ہی نہیں کر رہے؟ ہم تو آپ سے کہیں نہیں، کوئی نہ کوئی ان کو نوٹیفائی کرتا ہوگا نہیں، نا، وہ تھوڑا بہت ٹیمیں ہیں پوری. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ کا اس میں لکھا ہوا کہ میرے بچے کو اگر یہ انجیکشن نہیں لگا جس کی مالیت 55,000، اب کل کی بات ہے، آج صبح سحری میں میرے پاس ایک کیس آیا، ایک صاحب آیا، ان کی بیٹی ان کی گود میں تھی اور اس بچی کا جو 1.5 مہینے کی تھی کہ ڈاکٹر نے کیس خراب کر دیا تھا، برین پورا اس کا ڈیمیج کر دیا. اب اس بچی کو بےچارے گود میں لے کے گھوم رہے، اتنی بڑی بچی کو، اور 40,000 روپے MRI کے لیے چاہیے. کہنے رشتے داروں کے جاتے ہیں بھگا دیتے ہیں، کہ تم تو ساری زندگی مانگتے رہو گے اس بچی کے لیے. وہ رو رہے تھے.
تو بات یہ ایسے کیسز میں ہم کیا کریں, فوراً ان سے رابطہ کرنا ہے نا کہ یہ لیں بھائی آپ کی بچی کے درد میں کمی آ جائے, آپ کی بچی کو سکون مل جائے. یا جی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, وہ سیکیورٹی گارڈ تھے کراچی میں, تو ہم اور میرے 2 بچے ہیں, ہم تو بھائی سوات میں رہتے ہیں, تو آپ اچھے طریقے سے دفن کروا دیں ان کو. نہیں آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں, نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان کی باڈی لانے کے, تو ان کی میت بھجوانی ہے وہاں پہ. بہت خوب, بہت خوب. اس کے ساتھ ایک بندہ جائے گا. بالکل. میں نے اپیل کی ہے ایئر سیال کے مالک سے, ایئر لائن جب لانچ ہوئی کہ میں نے کہا بھائی آپ کم سے کم آپ کی ایئر لائن لانچ ہو رہی ہے, اب یہ اعلان تو کر دیں کہ جو 7 باڈی کے جائے گا اس کا پیسہ بھی نہیں لیں گے, ہمیں دینا پڑتا ہے پیسہ. جیلانی صاحب اس کے آنر, تو انہوں نے اسی دن اعلان کیا, میں نے ویڈیو بنا, ان کا شکریہ ادا کیا. بہت خوب. کیونکہ دیکھیں باڈی کا ویٹ کے پیسے تو دینے ہی ہیں نا آپ کو, چلے باڈی بھلے فری میں جا رہی ہے, وزن اس کے پیمنٹ کریں گے آپ. پھر اس کے علاوہ جو شخص ساتھ جا رہا ہے جس نے وہاں اترنا ہے ایئرپورٹ پہ اسلام آباد کے, اور وہاں سے پھر 700-800 کلومیٹر جانا ہے, اس نے پھر واپس بھی تو آنا ہے جس کو آپ بھیج رہے ہیں. تو یہ اخراجات ہیں نا, تو وہ اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے. تو بہت مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں ہمارے. عید کے حوالے سے بھی میں, کیونکہ آپ لوگ تقسیم کرتے ہیں کپڑے وغیرہ, اور جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تمام گھرانوں میں یہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, تو وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے یا اس بار افورڈ نہیں کر پا رہے, ان کے لیے عید پہ آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں 22 رمضان سے عید کے کپڑوں کی کلیکشن شروع ہو جاتی ہے, اور ہم بار بار لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جہاں اپنے بچے کو 5,000 روپے کسی برانڈ کا کرتا دلوا رہے ہو, میں 300 روپے کا ایک سوٹ کوآپریٹو مارکیٹ سے کسی غریب کے بچے کے لیے بھی لے لو. وہ لوگ, وہ فیملیز جو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹا نیل لے کر آ جاؤ دکان سے, اس کپڑے کو وائٹ اپنے 10 دفعہ نیل میں دبولیں گے, تم عید کے دن پہن لینا, ان کے گھر کے دروازے پہ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں, دستک دیتی ہیں. ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, بچے, بورن بیبی تک کا سوٹ ان کو دیا جاتا ہے. مختلف لوگ ہمیں دیتے ہیں کپڑے, اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ مختلف بڑی بڑی جامعات کے بچے ہم سے ہزاروں سوٹ لے کے جاتے ہیں, ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں, بانٹتے ہیں, جو بچ جاتے ہیں واپس لے آتے ہیں, اگلے دن پھر جاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں, اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ سال میں ایک دفعہ تو اس کا بچہ نیا کپڑا پہن لے, سال میں ایک دفعہ تو اس کا بچہ نیا چپل جوتا پہن لے. اور اس کے اندر مخیر حضرات ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. ابھی جب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, کل ہی لاہور سے ایک صاحب نے ہزاروں نئے کرتے بھیجے, ماشاءاللہ پوری بلٹی آئی ہوئی ہے, ریسیو کرنی ہے. تو لوگ کر رہے ہیں تعاون, اور ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم غریب کی شکل نہیں دکھاتے, لیکن جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ دکھا دیتے ہیں تاکہ ڈونر کا یقین آ جائے کہ ہاں جو میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں یہ ڈور ٹو ڈور کر رہے ہیں, اور یہ غریب کے دروازے پہ, جیسے بقرعید میں گوشت دیتے ہیں. اویس بھائی نے ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ کام کیا, دیکھا انہوں نے, ان کی ٹیم پوری کام کرتی ہے, جنہ کے سپاہی. ہم جو گوشت دیتے ہیں ہم دینے والوں کو بولتے ہیں کہ خبردار کسی بستی میں جانے کے بعد دروازہ نوک کرنے کے بعد اس کا مسلک نہیں پوچھیں گے آپ. دروازہ نوک کریں گے, یہ 5 کلو گوشت کا تھیلا گفٹ. یقین جانے لوگ روکتے ہیں, ادھر آؤ ہم سے مذاق کر کے جا رہے ہو, سمجھتے ہیں کہیں ہڈیاں اور چربی دے کے جا رہے ہیں. وہ گوشت کھولتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں, 5 کلو گوشت یعنی آدھے بکرے کا گوشت آپ مجھے دے کے جا رہے ہو. ہاں تمہارے بچے بھی تو 3 دن کھائیں, ان کو تو پتہ چلے حلیم کیا ہوتا ہے, قورمہ کیا ہوتا ہے, بریانی کیا ہوتی ہے, اچار گوشت کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں کسی گوشت والے کی دکان پہ آپ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور چیک کریں, جو شخص آ کے گوشت کے ہر ٹکڑے پہ ہاتھ رکھا ہے, مجھے یہ گوشت چاہیے, اس میں چربی نہیں ہونی چاہیے, اس میں یہ نہ ہو, آخر میں وہ آرڈر کتنا دے رہا ہے, 1 پاؤ گوشت. اور اس 1 پاؤ گوشت کے لیے اس کے گھر میں 10 دن سے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ابو نے کہا ہے اتوار کو دن میں بیف بریانی بنے گی. 1 پاؤ گوشت میں بوٹیوں کا سائز چنے جتنا ہوگا, ایسا ہی ہے. اس میں بھی ماں اور باپ نہیں لیں گے گوشت کہ یہ ہمارے 3 بچے ہیں, آج 15 دن بعد ہمارے گھر میں گوشت پک رہا ہے. یہ حالت ہو گئی. وہ حقائق ہیں زندگی کے جن کو سننے سے ہی اتنی تکلیف ہوتی ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں اور جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کریں اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ کریں. کیونکہ کووڈ کے بعد خصوصی طور پہ جو ہم نے دیکھا, لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں, ان لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا ہے, ان کے اور مسائل اتنے ہو گئے ہیں. اور اس دور میں ظاہر ہے جب ہم اپنے لیے سوچتے ہیں تو وہ جو آپ کی بات ہے کہ 300 روپے پر جوڑا اگر لوگ چاہیں تو وہ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں, ایسے ہی خرید کے دینا. دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں, آپ کے بچوں کو صحت مند بنایا ہے, آپ ان کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں نا ٹائم نکال کے, اور آپ کا بچہ بھی بول رہا ہے ابو میں نے اس دکان سے لینا ہی نہیں ہے, مجھے اس برانڈ پہ جانا ہے. آئیے پھر برانڈ پہ, آپ برانڈ پہ آئے, 10,000 روپے کا آپ نے ایک سوٹ لیا, آپ نے 6,000 روپے کی بچے کے لیے بیلٹ لی, تو یار اس 6,000 میں کہتا ہوں 600 روپے کے 2 سوٹ لے لو کسی غریب کے بچے کے لیے, وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ نیا سوٹ پہن کے اسی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے جہاں آپ آ رہے ہیں. اس کو کتنا اچھا. یہ تو ساری آپ کی روٹین ہے, کاوش ہیں جن کا اجر اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پہلے دن سے اور انشاءاللہ آخری دن تک, آخری دم تک. یہ بیٹری کہاں سے لاتے ہیں, یہ انرجی کہاں سے لاتے ہیں؟ صبح و شام آپ مصروف عمل رہتے ہیں, اتنی گفتگو فرماتے ہیں, سوشل میڈیا کا اچھا استعمال بھی آپ کرتے ہیں, انرجی کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیں انرجی ایسے ہی آتی ہے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں. میں ابھی صبح جب سحری کرا چکے, آج صبح کی, تو میرے پاس جب وہ میاں بیوی بچی کو لے کر آئے اور انہوں نے بتایا ہماری صرف خدا نے ہمیں 1 اولاد دی, اور اس کے بھی 7 لوگوں نے یہ حال کیا ڈاکٹروں نے کہ اس کو دماغی طور پہ, اور آج 4.5 سال کی ہو گئی ہے. ہم اپنے رشتہ داروں سے پیسہ مانگتے ہیں علاج کا, وہ ہمیں دھکا دے کے بھگاتے ہیں, اس کا باپ رونا شروع ہو گیا.
सही है, एनर्जी यहाँ से आ भाई रही है। ये किधर जाए वो आदमी? हाँ किसके दरवाजे पे? बिल्कुल उसने मुझे वीडियो दिखाई कि छत जिस मंजिल पे वो रहता है, टीन की छत है, वो बच्ची जिसको डॉक्टरों ने बोला है एसी में आपने रखना है, भले ये हरकत नहीं करेगी, बात नहीं करेगी, देखेगी नहीं, मुस्कुराएगी नहीं, माँ को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, हर वक्त पैम्पर पहनाना है, लेकिन इसको रखना ठंडे माहौल में आपने, वरना इसको दौरे पड़ेंगे। वो टीन की छत में रहती है।